اسپیکر صاحب، یہ بہت عرصے کے بعد اس ایوان میں آرٹیکل 140A کی باز گشت سنائی دی ہے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی اہم ترین آرٹیکل ہے جو ہماری جمہوریت کی نرسری کے قیام سے متعلق ہے، اور اس میں جہاں 140A کے تحت صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ نظام قائم کرے اور اس کے انتخابات جو اس کا انعقاد باقاعدگی سے ہو، وہیں پر جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق اختیارات اور وسائل بلدیاتی اداروں، مقامی حکومتوں اور شہری حکومتوں کو ملنے چاہیے، اور یہ صرف کاسمیٹیکلی یہ ادارے یا بلدیاتی نظام وضع نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 140A اور اسے آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 32 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ان پر عمل درآمد کیے بغیر تو آپ کی جمہوریت قائم بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ پرائمری ہے، یہ نرسری ہے۔ تو جب اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، یہاں ماشاءاللہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، ایک PMLN ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے، اور یقیناً PTI بیکڈ امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ PTI کے پاس خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان اور سندھ کا صوبہ ہے، اور PMLN کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تینوں پارٹیوں کے جو یہاں نمائندے ہیں وہ ذرا یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 140A کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے تھے، چیف جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری پٹیشن کو الاؤ کیا اور ایڈجوڈیکیٹ کر کے اسے کہا کہ تمام صوبوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بلدیاتی قوانین 140A کی روح کے مطابق، لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے مطابق ترمیم کریں۔ تو کیا KPK میں یہ ترمیم ہو گئی ہے؟ کیا بلوچستان میں یہ ترمیم ہو گئی ہے؟ کیا سندھ میں یہ ترمیم ہو گئی ہے؟ کیا یہ پنجاب میں ترمیم ہو گئی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو آپ اسلام آباد میں پھر کون سی انٹرپریٹیشن والا بلدیاتی قانون لائیں گے، اور کس کے تحت پھر یہ الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ یہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک بنیادی اور اولین نظام ہے۔ جیسا کہ میرے بہت سارے بھائیوں نے وہاں سے بھی یہ بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی اس ہاؤس کے نمائندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مختلف صوبوں نے عمل درآمد کیا ہے یا توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پر بات ہو جانی چاہیے یہاں پر۔ بہت شکریہ جی۔ Now I put the amendment